یاد رکھو بھارت کے مسلمانوں، یاد رکھو واری کے مسلمانوں، اگر یہی عقیدہ ہمارا اور آپ کا رہا، اگر یہی نفرت ہمارے اور آپ کے بیچ میں رہی، تو میں آپ کو قسم کھا کر آپ کے اس گاؤں پر، آپ کے اس اسٹیج پر میں عبداللہ یہ بات کہہ کر جاتا ہوں، میں قسم کھا کر کہہ کر جاتا ہوں، اگر یہی رویہ ہم مسلمانوں کا رہا، اگر یہی نفرت ہم مسلمانوں کے بیچ میں رہی، اگر یہی مکتب فکر کا جھگڑا ہمارے بیچ میں رہا، اگر ہم اسی طریقے سے، اگر ہم سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث میں جھگڑتے رہے، تو RSS آپ کی ہڈیاں چبانے کے لیے کھڑا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، حق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے۔ آج اگر کوئی حق کی آواز بلند کرتا ہے تو ہم آج اس کی ٹانگ کھینچتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ آپ کے اس جلسے کے اندر بہت کم تعداد میں لوگ، کیا آس پاس میں مسلمان نہیں ہیں؟ کیا آپ کے گاؤں کے اندر مسلمان کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں؟ یا صرف اس لیے کہ یہ فلاں مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا فلاں مکتب فکر ہے، ہمارا فلاں مکتب فکر ہے؟ یاد رکھو بھارت کے مسلمانوں، یاد رکھو واری کے مسلمانوں، اگر یہی عقیدہ ہمارا اور آپ کا رہا، اگر یہی نفرت ہمارے اور آپ کے بیچ میں رہی، تو میں آپ کو قسم کھا کر آپ کے اس گاؤں پر، آپ کے اس اسٹیج پر میں عبداللہ یہ بات کہہ کر جاتا ہوں، میں قسم کھا کر کہہ کر جاتا ہوں، اگر یہی رویہ ہم مسلمانوں کا رہا، اگر یہی نفرت ہم مسلمانوں کے بیچ میں رہی، اگر یہی مکتب فکر کا جھگڑا ہمارے بیچ میں رہا، اگر ہم اسی طریقے سے، اگر ہم سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث میں جھگڑتے رہے، تو RSS آپ کی ہڈیاں چبانے کے لیے کھڑا ہے، اور بجرنگ دل VHP شیو سینا آپ کے گوشت کو ہڑپنے کے لیے، کھانے کے لیے کھڑے ہیں میدان میں۔ وہ قوانین بنا چکے ہیں، اس کے سینے سے، اس کے توپ سے نکلنے والا گولہ، اس کے بندوق سے نکلنے والی گولی واری کے مسلمانوں یہ کہہ کر نہیں پوچھے گا، آپ کے سینے کو نہیں پھاڑے گا کہ تم بتاؤ تمہارا کون سے مکتب فکر سے ہے، بتاؤ۔ اگر کوئی دیوبندی ہوگا تو کیا اس کے سینے میں وہ گولی نہیں گھسے گی؟ یا کوئی بریلوی ہوگا تو اس کے سینے میں وہ گولی نہیں گھسے گی؟ یا کوئی اہل حدیث ہوں گے، کیا اس کے سینے میں وہ گولی نہیں گھسے گی؟ گولی کبھی بھی آپ کا ایڈریس پوچھ کر آپ کے سینے کو نہیں پھاڑے گی، بلکہ بندوق سے نکلنے والی گولی آپ کے سینے کو چیر کر نکل جائے گی۔ اس کا مقصد اور ٹارگیٹ صرف بھارت کا مسلمان۔ جب وہ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں تو ہم مسلمان کیوں نہیں بنتے؟ ہم ایک پلیٹ فارم پر کیوں نہیں آتے؟ ہماری مائیں بہنوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہے، ہم مکتب فکر میں بٹے ہوئے ہیں، ہماری سماج کی بوڑھے بوڑھے نوجوانوں کو سر کو پھوڑا جاتا ہے، ہم مکتب فکر میں بٹے ہوئے ہیں کہ یہ فلاں تنظیم کا مدرسہ ہے، یہ فلاں مکتب فکر والوں کا مدرسہ ہے، یہ فلاں مکتب فکر والوں کی یہ مسجد ہے۔ میرے بھائیو، لڑو، دفن کر دیے جاؤ گے جیسے برما کے اندر 46,000 مسلمانوں کو مار کر کاٹ کر زمین کے اندر دھسا دیا گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں آیا۔ اگر آپ کو کوئی بچا سکتا ہے، آپ کا اتحادی طاقت آپ کو بچا سکتی ہے۔ اسی لیے خدا را ان نفرت کو مٹا کر دلوں کے اندر سے بھید بھاؤ کو نکالو۔ اگر عبداللہ کے طرف سے آواز ہو، قاری روح اللہ کے طرف سے آواز ہو، مولانا نور الاسلام کے طرف سے آواز ہو، شریعت کی بنیاد پر، نبی کے نام پر، نبی کے صدقے پر، قرآن کے صدقے پر ہمیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا چاہیے، نفرت نہیں دکھانی چاہیے۔ ہمارے آپ کی اسی انتشار کی وجہ سے تو وہ اتنے اسٹرانگ ہیں۔ آپ بتا دیجئے کہ RSS والوں میں کوئی تنظیم ہے، الگ تنظیم ہے؟ نہیں۔ RSS والا بھی ایک کال کریں گے، ایک کال کہ ہمیں 100 بندوں کی ضرورت ہے، فوراً پوری ٹولی ان کی جمع ہو جاتی ہے۔ اور ہم مسلمان 1 مہینے سے چلا رہے ہیں کہ بھیا یہاں پہ جلسہ ہے، آؤ، اتحاد ملت کانفرنس ہے، تو ملت کیوں نہیں آئی جی؟ کیوں نہیں آئی ملت؟ قرآن کے نام پر، شریعت کے نام پر، جب خود ہم مسلمان کہتے نہیں نہیں وہ تو فلاں مکتب فکر کا جلسہ ہے۔ میں اختلافی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اتحاد کی بات کر رہا ہوں۔ میں اختلافی مقرر ہوں ہی نہیں، میں تو ہندو بھائیوں کے بھی رام کا نام لیتا ہوں تو بڑے ادب سے نام لیتا ہوں۔ اس قوم کی
میں نے کئی جگہ پہ کہا ہے کہ موجودہ وقت میں، موجودہ حالات میں ہمیں دو راستہ اگر ہم نے اپنایا تو ہم بچ سکتے ہیں، باطل کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ایک راستہ تعلیم کا، ایجوکیشن کا، اس پہ بہت باتیں آئی، میں پھر بھی آپ کو کچھ نہ کچھ اس پہ روشنی ڈالوں گا۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا، پہلے سے بھی زیادہ اسٹرانگ، وہ یہ ہے اتحاد کا۔ اگر ہم متحد نہیں ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی فرمان ہے اور اللہ کے قرآن کے اندر آیت کا بھی صاف ورنن ہے، ایکسپلینیشن ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ ایک پلیٹ فارم پر کیوں نہیں آتے؟ ایک اللہ کے نام پر کیوں نہیں جمع ہوتے؟ کہ ہم لوگ ڈھونڈ لیتے ہیں بھائی دیکھیے آپ کا عقیدہ، آپ کا مسلک، ہمارا مسلک اپنی جگہ پر، لیکن جب ملت کی بات آئے، جب قوم کی بات آئے، جب جماعت کی پوری بات آئے تو سب کو مسلمان بن کر حاضر ہونا چاہیے۔ مسلمان بن کر آئیں وہ کہ ہم کلمہ گو ہیں۔ بتائیے کیا سب کا کلمہ ایک ہے کہ الگ الگ ہے؟ سب کا کلمہ ہے۔ جتنے بھی مکتب فکر کے لوگ ہیں، تبلیغی ہوں، جماعت اسلامی ہوں، بریلوی ہوں، ہمارے بریلوی بھائی ہوں، اور ہمارے اہل حدیث بھائی ہوں، انصاری برادری ہوں، سب کا کلمہ سیم، کسی کے کلمہ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا المسلم کجسد واحد، مسلمان ایک جسم کے مانند ہے۔ 2.5-3% تھے سکھ لوگ، انقلاب پیدا کیا، 80% لوگوں کو سامنے کھڑا کر دیا، کسانوں کو۔ کتنے پرسنٹ تھے؟ 2.5 سے 3%۔ پچھلے سال میرا پروگرام پٹیالہ کے اندر ہوا، وہاں پر لینے کے لیے اسٹیشن پر ایک جو گاڑی لے کر آئے تھے وہ سردار جی تھے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا آپ مسلمان اس بھارت میں 15 سے لے کر 20% تک ہیں، یا 15 سے لے کر 25% مانیے، اتنی بڑی تعداد ہے، پھر بھی آپ کے خلاف قوانین بنائے جاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ہم نے کہا کہ بھائی پتہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم مولانا 2.5 سے 3% ہیں سکھ لوگ۔ سکھ ہندو دھرم کا ایک، ہندو دھرم سے ہی نکل کر بنا ہے سکھ، اور سکھ دھرم کو کون بنایا؟ سکھ دھرم کو ہمارا گرو نانک نے بنایا۔ گرو نانک ایک سیکولر مزاج کے آدمی تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ رگ وید میں، یجروید میں، سام وید میں، اتھرو وید میں الگ الگ باتیں پائی جاتی ہے ایشور کے بارے میں، گیتا میں، رامائن میں الگ الگ باتیں پائی جاتی ہے، اور تلسی داس میں الگ باتیں کہی گئی رام کے بارے میں، اور اسی شری رام کے بارے میں رام چرتر مانس میں الگ بات کہی گئی، تو ان کو وہ کنفیوزڈ ہو گئے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے ایسے گرنتھ کو، ایسے مذہب کو۔ الگ ہو گئے، الگ ہو کر انہوں نے اپنی ایک الگ جماعت بنائی۔ 600 سال پہلے گرو نانک نے، اور انہوں نے ایک منتر بنایا خود سے۔ ان کا منتر ہے ایک اومکارا ست نام کرتا ورت نرو نرویر اکال مورت اجونی سے بنگر پرسادی۔ ایک اومکار، ست نام، سچا نام والا، نرو نرویر نروکار، اکال مورت، اکال مطلب اکال، کوئی کال نہیں، اس کا کوئی زمانہ نہیں، اکال مورت ہمیشہ سے، اجونی سے بنگر پرسادی، اس دنیا کا پالنہار ہے، مسبب الاسباب ہے وہ۔ یہ انہوں نے کلمہ بنایا گرو نانک نے خود سے۔ تب جا کر گرو نانک نے 10 گرو کو جمع کیا۔ پہلا گرو نانک ہے، دوسرا گرو گوبندر سنگھ۔ ان 10 گروؤں نے مل کر ایک کتاب لکھی، اسی کتاب کا نام دساتیر ہے۔ اسی دساتیر کے مطابق ہمارے سکھ لوگ اپنے پرمپرا، اپنی شریعت، اپنے گاؤں سماج میں ان کا رہنا، لینا دینا سب کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ سکھ لوگ 2.5 سے 3% جو گرو نانک کو مان، اور بڑے بہادر ہوتے ہیں۔ سکھ سنسکرت ورڈ جس کا مطلب ہوتا ہے شاگرد، ماننا، اتباع کرنا، اور
اقتدا کرنا۔ اور سکھ لوگ چونکہ اپنے گرو کو مانتے ہیں، اپنے گرو نانک گرو گوبندر سنگھ کو مانتے ہیں، اس لیے ان کو سکھا کہا جاتا ہے۔ بہرکیف انہوں نے کہا کہ مولانا ہم لوگ 2.5 سے 3% ہیں۔ آزادی کے وقت میں اور دنگا جب ہوا تھا اس وقت میں بھی، اور بعد کے وقت میں ہم لوگوں نے انقلاب پیدا کیا۔ چونکہ ہم 2.5 سے 3% ہیں، آپ 20%، آپ وہ انقلاب نہیں پیدا کر پاتے جو ہم سکھ لوگ 2 دن کے اندر انقلاب پیدا کرتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ آخر ریزن کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک چیز، ایک ڈیفالٹ ہے، آپ کے مذہب میں، آپ کے قوم میں لوگ الگ الگ بٹے ہوئے ہیں۔ اگر ایک گاؤں میں 4 مکتب فکر کا آدمی رہتا ہے تو 4 الگ الگ چائے کی دکان میں بیٹھ کر چائے پیے گا، لیکن کہیں ایک جگہ پر چاروں کھڑے نہیں ہوں گے۔ اگر ایک جگہ کھڑا ہو جائے، میرے خیال سے اگر 5 آدمی ہیں تو 5 ایک جگہ پر جمع ہو جائیں تو مضبوط ایک مکہ بن سکتا ہے، ایک گھونسا بن سکتا۔ لیکن اگر یہ 5 الگ الگ کھڑا ہو جائے تو پھر بکھری ہوئی طاقت، کوئی بھی پکڑے گا، ایک کو پکڑے گا تو توڑ سکتا ہے، 2 کو پکڑے گا اس کو بھی توڑ سکتا ہے۔ اسی لیے اگر یہ 5 کے 5 مثال دے کر انہوں نے سمجھایا، اگر یہ 5 کے 5 اس طرح مٹھی بنا لیجئے تو پھر یہ مٹھی وہ کام کرے گا کہ یہ پتھر کو بھی توڑ سکتا ہے۔